अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं मज़े में नहीं हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। असल में मौसम ऐसा है कि ज़ुकाम बुखार हर किसी को हो रहा है। मौसम असल में गर्मी भी है, और जब अंदर आते हैं तो पंखे में या एसी में ठंड भी लगती है, तो वो अंदर बाहर आने जाने से आपकी तबीयत पे बहुत असर पड़ता है। तो कल तो मैं सारा दिन बिल्कुल बिस्तर से नहीं उठी, पड़ी रही। परसों रात अचानक ज़ुकाम का ऐसा हमला हुआ कि छींके और गला पकड़ा गया, और बुखार बहुत तेज़ था। तो मैंने बड़ी कोशिश की कल मैं उठ के अपने कुछ काम करूं, लेकिन बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी। आज मैं कुछ थोड़ा सा बेहतर हूं, लेकिन आवाज़ मेरी बैठी हुई है। लेकिन अभी मुझे निकलना, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, लेकिन मेरे बाहर के काम है, मुझे बिल पे करना है। अगर मैंने आज ना दिया तो फिर प्रॉब्लम होएगी, लास्ट डेट है, इसलिए मैं अभी जाऊंगी। तो लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों से बात करूं। बात वरना फिर रह जाता है, फिर मेरा सारा दिन कामों में बिज़ी हो जाता है और मैं बात करने से रह जाती हूँ। तो मुझे यही होता है कि अगर मैं टाइम पे बात कर लूँ तो आप लोगों से बात भी हो जाती है। इस वक्त बड़ा अच्छा बाहर सूरज निकला हुआ है, और मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ के खाना खाया और मैं अपने लिए चाय बनाई है। तो आज असल में बात जो मौजू कल मुझे बिस्तर पे बड़े बड़े ख्याल आया, बाय मेरे बच्चों की कन्वर्सेशन चल रही थी। और क्योंकि वो जॉब पे भी गई, जॉब पे आने के बाद मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ था, कल परसों का पड़ा हुआ था शोरबा, थोड़ा सा आलू गोश्त बनाया था मैंने, तो थोड़ा सा ही सालन मेरे पास था। तो वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे बच्चे स्कूल से आके। वो कहती है कि एनर्जी बचा के रखो, चावल बना लेते फटाफट। तो उन्होंने मटर वाले चावल बना लिए, और कबाब कुछ पड़े हुए थे फ्रीज़र में, तो वो उन्होंने साथ किए। तो जब उसने कहा ना कि एनर्जी बचाते हैं, आपस में बात हुई थी क्योंकि उनको कुछ काम भी करना था और अपना प्रोजेक्ट कुछ कर रहे थे। तो मेरे जहन में आया कि अभी 4-5 साल पहले तो ये एनर्जी, मतलब कि एनर्जी लो है या हिम्मत नहीं है या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मैं अपनी ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, इसलिए मेरे जहन में वो बात गूंजी कि मैं आप लोगों से बात करूं कि क्या वजह थी कि हम लोगों में एनर्जी होती थी, हम लोग इतने एनर्जेटिक होते थे। उसकी वजह मैं सोचती सोचती कल बिस्तर पे मैंने बड़ा अच्छा मौसम सोचती रही। तो उसका उसका जो मुझे जो एनालिसिस मैंने किया वो ये था, हम जब छोटे थे और आजकल के बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब यकीन करें, हम में और हमारे बच्चों के बचपन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो क्या फ़र्क है मैं आपको बताती हूँ। आजकल के बच्चे जस्ट घर से निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, और फिर वापस आते हैं, फिर अपने लैपटॉप पे रहते हैं, अपने काम में रहते हैं, क्योंकि ये पेंटिंग करते हैं। और बाजार मशल को 5 मिनट में ऊबर वाला आ रहा है। मेरे मैसेजेस भी साथ साथ मेरे फ़ोन पे आ रहे हैं। मेरे बच्चों को किसी लोकेशन पे है, उनको अपनी कुछ चीज़ें चाहिए, तो उसने ऊबर भेजी है कि मुझे सामान भेज दो, सारे कलर्स वगैरह, क्योंकि उनका नया प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। एनीवेज, मेरी डबल चीन इतनी ज़्यादा है, मुझे छुपानी पड़ती है, पर है तो है, मैं क्या करूँ। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी कि हमारे जो बच्चे हैं ना, हर वक्त लैपटॉप पे, हर वक्त, क्योंकि वो पेंटिंग करते हैं, उनका कोई फिज़िकल इस तरह उठना बैठना नहीं होता। लेकिन हम जो थे ना, और खेलते भी नहीं हैं, यकीन करें मेरे बच्चों ने बहुत कम खेला है जो मैंने उनके साथ खेला। उनको हिलाती जुलाती रही बचपन में, बस जस्ट वो ही उन्होंने खेला हुआ। अपने आप तो उन्होंने कुछ नहीं खेला, क्योंकि जब बच्चे 5-6 में थे, या 5वीं या छठी में थे, तो उनके पास लैपटॉप, आईपैड, वो क्या होता था, कंप्यूटर कंप्यूटर बड़ा 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 सा सीपीयू वाला कंप्यूटर आ गया था, तो वो उस पर लगे रहते थे, उस पर गेम्स खेलते थे। इसलिए इन्होंने वो लाइफ ही नहीं देखी जो हम लोगों ने देखी हुई है। हम लोग बचपन में स्कूल से आते ही, अगर गर्मियां हैं
تو اسکول سے آنے کے بعد کھانا امی نے ریڈی رکھا ہوتا تھا، جسٹ کپڑے بدلے، نہانا ہے جس نے نہائے، نہا کے کپڑے، ہمیں نہانا ضرور ہوتا تھا، اسکول سے آ کے فٹافٹ 2-4 ڈونگے ڈالے، نہا کے فٹافٹ فریش ہوئے، گرمی ہوتی تھی، اور فریش ہونے کے بعد ہم کھانا کھاتے تھے، کھانا کھا کے ہم اپنا نا امی ابو، جو اگر ابو ہوتے تھے گھر تو یا امی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، ابو اگر ہوتے تھے تو دونوں اپنے سارا کرٹن گرا کے اور لیمپ جلا کے ابو اپنی ریڈنگ کرتے تھے، امی بھی اپنا پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اگر انہوں نے سونا ہوتا تھا تو سوتے تھے، لیکن ہم لوگ اپنے کمرے میں آ کے یقین کریں کہ ادھم مچایا ہوتا تھا، ہم کیڑی کاڑا، چینجو، چھپن چھپائی، اونچ نیچ، ہوم گارڈن، ریور سی اوشن، ایک ہماری کش ہوتی تھی جو لاسٹک کو دونوں سروں سے باندھ کے 10 گز لاسٹک ہوتا تھا، اس کو باندھ کے اس پہ جمپ کرتے تھے، اور پھر ایسے ہاتھ پکڑ کے کچھ بولا کرتے تھے، پتہ نہیں کیا بولتے تھے، کچھ بولتے تھے، چھم چھم کھیلتے رہتے تھے، کھوکھو کھیلتے رہتے، اتنا کھیلتے تھے۔ اچھا، پہلے تو کھانا کھانے کے بعد نا ہم پردے گراتے تھے، تھوڑا ریسٹ کرتے تھے، اندھیرا ہو جاتا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا فرش پہ سارے ہمارا اتنا بڑا کمرہ تھا اور 2 ڈبل بیڈ تھے اس کمرے میں، ڈائننگ ٹیبل 8 لوگوں والی تھی، یعنی اتنا ہال نما کمرہ تھا، لیکن وہ بچوں کا کمرہ تھا، اور بیچ میں بھی اتنی سپیس تھی کہ ہم سارے بچے اپنے اپنے تکیے لے کے ٹھنڈی زمین پہ لیٹتے تھے اندھیرا کر کے، تو ہم کبھی وہ گانے گا رہے ہیں، کبھی پنکھے پہ گانا بن رہا ہے، کبھی امی ابو پہ گانا بن رہا ہے، کبھی کسی بہن بھائی پہ گانا بن رہا ہے، گلاس پہ گانا بن رہا ہے، کسی نے پانی پینا اس پہ گانا بن رہا ہوتا ہے، یقین کریں کہ ہم لوگ ہر وقت ہمارا دماغ کریٹو چل رہا ہوتا تھا۔ اس کے بعد جی جناب 3:30 بجے کوئی وہ ریڈیو کا پروگرام ہمارے پاس اکائی کا ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا جس میں ہم چیزیں ریکارڈ بھی کرتے تھے، اس میں ڈھونڈتے تھے چینل ڈھونڈ کے اس میں سے گانے سنتے تھے انڈیا کے، جب وہ پروگرام گھنٹے میں ختم ہو جاتا تھا اور ساتھ ساتھ گاتے تھے، اور اگر ریکارڈ کرنا تھا تو منہ پہ انگلی رکھ کے بہن غصے ہوتی تھی کہ میں نے ریکارڈ کرنا ہے، وہ چنکس ریکارڈ کرتے تھے اور پھر بار بار سنتے تھے۔ اس کے بعد جناب 5 بجنے فٹافٹ ہم نے چیزیں اپنے کمرے کی سنبھالنی، جو ادھم مچا ہوتا تھا چیزیں سنبھال کے، پورے 5 بجے کا جو ٹائم ہوتا تھا چائے کا ٹائم ہوتا تھا، امی ابو کی کرسیاں رکھ کے تو اپنا سارا وہ ہمارا گھر پہلوں ایسے تھے کہ چاروں طرف کمرے ہوتے تھے اور سینٹر میں صحن ہوتا تھا، ٹھنڈی ہوا، تازہ ہوا، پنکھا لگ جاتا تھا، کوئی بچہ آ رہا ہے جا رہا ہے وہیں بیٹھے، ہم لوگ کو چارپائی بچھا دیتے ہیں، ہوم ورک کرنا ہے ہوم ورک کرو، مطلب اس طرح ہر وقت سینٹر میں تازہ ہوا کے نیچے ہم رہتے تھے۔ پھر سردیاں ہوتی تھی، اسکول سے آتے تھے، اپنا کھانا کھایا، بھاگے اوپر چھت پہ صف بچھی ہوتی تھی، اور اپنا بیگ لے کے اور مالٹے مونگ پھلیاں لے کے اوپر چلے جاتے تھے، دھوپ سارا دن لیتے تھے، مطلب سارا دن مینس کہ جب تک 4:30-5 بجے تک دھوپ ہوتی تھی، تیسری منزل پہ وائٹامن ڈی ہمیں مل رہی ہوتی تھی، کام ہم کر رہے تھے اسکول کا، جس نے سونا ہے سو جائے اس ٹائم میں، اور اتنی مزے کی دھوپ میں نیند آتی تھی، مالٹے کھاتے کھاتے ہم سو بھی جاتے تھے، کام بھی کر لیتے تھے، اپنا سارا کام کر کے جیسے ہی ٹھنڈ ہونے شروع ہو جاتی تھی ہم نیچے آتے تھے، چائے کا بندوبست ہوتا تھا، ہیٹر لگ جاتا تھا ابو کے کمرے میں، اور سارے اپنا چائے وائے اس وقت پیتے، اور ہمارے گھر چائے کے ساتھ ہمیشہ سنیکس ضرور رہا ہے، جیسے شکر پارے، نمک پارے، کوئی امی نے پکوڑے بنا لیے، کوئی دہی بھلے بنا لیے، کسٹرڈ بنا لیا، جیلی بنا لی، ہمیشہ چائے کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ چلتا تھا۔ پھلیاں چھولے جسے کہتے ہیں وہ امی نے رکھا ہوتا تھا، اخروٹ، پتہ نہیں کیا کیا، شکر کندیاں، اور کچھ نہیں تو آلو کو چمچے کے پیچھے لگا کے اس کو چولہے پہ سیک کے ہم وہ کھا لیا کرتے تھے، اس کا اتنا مزہ آتا تھا، بنا ہوا آلو کھا لیتے تھے۔ اور ہاں سردیوں میں خاص طور پہ ہماری کوئی ہمسائے، کوئی ہماری کوئی نانی تھی ایک، اللہ بخشے، وہ گنے لے کے آتی تھی پنڈ سے، تو وہ گنے چوستے رہتے تھے اور گند مچایا ہوتا تھا چھت پہ، ہم نے مطلب چھلکوں کا، پھر امی ڈانٹتی تھی، پھر صاف بھی کرتے تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آؤٹ گوئنگ زیادہ تھے، ہم آؤٹ ڈور بچے تھے، کھیلتے تھے، ہر وقت کھیلتے تھے، ہر وقت ہمارے اندر انرجی رہتی تھی
کیونکہ سن لائٹ بھی پڑ رہی ہوتی تھی، تازہ ہوا بھی ہمیں مل رہی ہوتی تھی، گرینری کو بھی دیکھ رہے ہوتے تھے، اتنی انرجی تھی. اور مجھے میں آپ کو سچ بتاؤں کہ 45 ایئرس تک تو مجھے بالکل تھکاوٹ کا بالکل پتہ نہیں تھا. تھکاوٹ کیا کس چڑیا کا نام ہے. جب لوگ کہتے تھے ہائے انرجی نہیں ہے، ہائے ہمت نہیں ہے، تو میں حیران ہوتی تھی پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں. یا دبانا، میں نے آج تک کبھی کسی سے وہ دبواتے ہیں یا کبھی نہیں کرایا. ہمت ہے الحمد. اب آگے تھوڑی سی، کیونکہ اب ہم انڈور ہو گئے. آپ یقین کریں کہ اب پیرنٹس بھی انڈور ہو گئے ہیں، ہاتھوں میں موبائل ہے. تب کہاں تب فون کی بیل بجتی تھی بھاگتے تھے سننے کے لیے، اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی فون سننے کی میں آپ کو بتا نہیں سکتی. فون لگنا تھا تو خواب میں سوچ رہے تھے فون آئے گا، ہم سنیں گے، فلاں سہیلی سے بات کریں گے، فلاں سے بات کریں گے. تو یہ ایسی پیاری پیاری چیزیں ہوتی تھیں. اور نہانا ہوتا تھا، کپڑے اپنے بیڈ پہ لگا کے اس کو دیکھتے رہتے تھے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، آج ہم یہ پہنیں گے، صفائی کر کے گھر کی، اور اپنے کپڑے بیڈ پہ ایسے لگاتے تھے جیسے مینیکیور پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہم بچے کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے اپنی لائف کو، ہنستے اتنا ہنستے تھے، ہنس ہنس کے پاگل ہو جاتے تھے. اب آپس میں اتنے سیریس ہیں بچے، ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں. کسی کی بات برداشت ہی نہیں ہے ایک بچوں، مطلب میں اپنے بچوں کے علاوہ کی بھی بات کر رہی ہوں، میرے بچوں میں بھی بحث ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے، مطلب بحث 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 چل رہی ہوتی ہے. میں کہتی پلیز میرے سامنے بحث مت کرو، کیونکہ ان کا پروفیشن ایک ہے، ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں اوپر نیچے لوگوں کے بارے میں رائے، کیونکہ ان کے میوچل فرینڈ ہیں، ان کی رائے ڈیفرنٹ ہوتی ہے لوگوں کے بارے میں. وہ اپنے حساب سے دیکھتی ہے، بڑی بیٹی چھوٹی بیٹی اپنے حساب سے دیکھتی ہے. تو ہیلدی وے ہے کہ آپ میں اختلاف ہو، ہر بات پہ ہاں جی بھی نہ کریں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ٹالرنس کی بچوں میں بہت کمی ہو گئی ہوئی ہے. ہم لوگ تو سچی کوئی مذاق کرتا تھا ہم بھی روتے تھے، ہمیں رونا آ جاتا تھا فوراً، لیکن وہ بھی ہمارے پھر سارے ہمیں خوش بھی کرتے تھے، ابو امی ذرا سا کہنا اوے تم رو رہی ہو تو ہم کہتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے. بس اس میں جس نے بھی کہنا کہ آپ رو رہے ہو تو ہم تو رونا شروع کر دیتے. تو یہ سب سلسلے تھے. تو جناب یہ تھی میری بچپن کی کچھ باتیں، اور بڑی باتیں ہیں، اتنی باتیں ہیں کہ میں کری جاؤں ختم نہ ہو. اب مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ میری باتوں کو سنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور اپنا ٹائم یاد کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. خوش رہیں، خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے. اللہ حافظ.